السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکیم محمد مہر علی اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضرین کی خدمت میں حاضر ہے۔ اچھا جی، آج کا جو ہمارا نسخہ ہے وہ کہ معدے کو طاقتور بنانا۔ نوجوان ہوں، بچے ہوں، بزرگ ہوں، یا وہ لوگ جو خوراک کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور زیادہ کھا لیتے ہیں، بچوں کا شربت وغیرہ لینے سے معدے کا خراب ہو جانا، بڑوں کا میڈیسن لینے سے معدے کا خراب ہو جانا، اکثر لوگ دانت درد کے لیے اتنی ہائی پوٹینسی کی میڈیسن لیتے ہیں کہ اس سے بھی معدہ جو ہے آپ کا خراب ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ کسی جسم کے کسی بھی حصے کی درد کے لیے میڈیسن کھاتے ہیں تو اس میڈیسن سے بھی معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ بیمار ہیں، آپ کو بخار چڑھا ہوا ہے، بھوک نہیں لگ رہی، تو بھی یہ نسخہ اس کے لیے بہت ہی کارآمد ہے۔ ایک بندہ ہے جس کا یعنی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اسے بھوک نہیں لگ رہی، اور بھوک نہ لگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو درد ہے نا، وہ درد اتنی زیادہ ہے کچھ بھی کھانے پینے کو دل نہیں کر رہا۔ بعض اوقات کندھوں میں درد ہے، یا کمر میں درد ہے، یا گھٹنوں میں درد ہے، یا سر میں درد رہتا ہے، تو اس کے لیے بھی اس درد کو ختم کرنے کے لیے آپ یہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھا، بعض لوگ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی بیگم کے ساتھ سنت والا عمل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ فوری پانی پی لیتے ہیں یا کوئی چیز کھا لیتے، اس سے بھی معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ سگریٹ پینے سے بھی ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، اور بعض پان کھانے سے بھی ان کا معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ حالانکہ پان کا جو پتا ہے وہ صحت کے لیے اچھا ہے، لیکن اس میں جو سپاری کا استعمال کیا جاتا ہے نا، تو وہ آپ کے معدے کو بہت زیادہ خراب بھی کرتی ہے اور اس میں السر پیدا بھی کرتی ہے۔ حاضرین محترم، جتنی بھی مرضیں ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، یہ ساری مرضیں انسان کی یا تو آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں جو وہ تکلیف برداشت کر رہا ہے، اس تکلیف کو اللہ کریم اپنی رحمت میں بدل دیتا ہے۔ وہ جو آزمائش ہے، اس کے لیے آزمائش کا جو ہونا ہے، اس کے لیے اللہ کریم اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے، اس کی روحانیت کو اس میں برکت عطا فرما دیتا ہے، یا اس کی منزل جو رکی ہوئی ہے اس کو بہتر فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے یہ آزمائش ہے۔ ایک تو وجہ یہ ہے۔ دوسری تکلیفیں، پریشانیاں آنا آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے کہ انسان گناہ اتنے کرتا ہے، پھر اس گناہ کرنے سے وہ اپنے جسم کا ازالہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا۔ اس صورت میں جب وہ استغفار نہیں کرتا، اپنے گناہ کی معافی نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، تو پھر اسے بیماریاں لگنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جب بیماریاں لگتی ہیں تو اس بیماری میں، اس تکلیف میں پھر وہ اپنے اللہ کو یاد ضرور کرتا ہے، پھر وہ اپنے رب کو ضرور بالضرور یاد کرتا ہے، اور نہ رات کو سوتا ہے نہ دن کو سوتا ہے۔ یہ تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ اس تکلیف میں وہ پریشان ہو جاتا ہے اور بار بار اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، حالانکہ اسے دعا نہیں کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے جو اس نے غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے۔ جس گناہ کی وجہ سے اس کو پکڑ ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے سارے معاملات اللہ کریم بہتر فرما دے۔ کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو انسان کی اپنے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، یا اس کی آزمائش ہوتی ہے، یا اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو میں نے آپ کو نسخہ بتانے لگا، وہ نوٹ فرما لیں، ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ بعض اوقات چھوٹے بچے ہوتے ہیں، بھوک نہیں لگتی، بڑے بچوں کو بھوک نہیں لگتی، بزرگوں کو بھوک نہیں لگتی، یہ کھانے کو دل نہیں کرتا، تھوڑا سا کھاتے ہیں تو پھر پیٹ بھر جاتا ہے، جی بس جی کھا لیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں، اس نسخے سے اللہ کریم آپ کے بالکل سارے معاملات بہتر سے بہتر کر دے گا۔ شرط یہی ہے کہ پرہیز۔ معدے کے مریضوں کے لیے چنے
سفید اور چاول، آلو، بادی چیزیں، کھٹی چیزیں، دہی جو کہ تیزابی بہت زیادہ پیدا کرتی ہے، یہ چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ صبح ناشتے میں جو کا دلیا، کشمش، بادام ڈال کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ آملے کا مربع بھی ڈال سکتے ہیں، 2 یا 3 پیس، اس کو گرائنڈ کر کے باداموں کو رات کو بھگو دیں، صبح گرائنڈ کر کے اس میں 3 یا 2 عدد آملہ ڈال کے اس کو گرائنڈ کر لیں، باداموں کے چھلکے اتار لینے ہیں، گرائنڈ کر کے تھوڑا دودھ کر کے اس کو گرائنڈ کر لیں، پھر اس کو یعنی کہ جو میں ڈال دیں، جب پکنے پہ آ جائے تو کشمش ڈال دیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ ہے کہ دودھ لیں گائے کا یا بکری کا، اگر نہیں ملتا تو پھر بھینس کا بھی لے سکتے ہیں۔ معدے کے مریضوں کے لیے گائے کا اور بکری کا دودھ بہت زیادہ مفید ہے۔ آپ یہ لیں، اس میں دودھ میں تھوڑا سا شہد ڈالیں، روٹی کے ٹکڑے کر کے اس میں ڈالیں، جب نرم ہو جائے تو پھر آپ کھائیں، وہ بھی آپ کے معدے کے لیے بہت اچھا ہے۔ دال چنا، مسر وغیرہ، ٹھنڈا پانی، کولڈ ڈرنک، فاسٹ فوڈ، ایسی چیزوں سے پرہیز کریں تو اللہ کریم آپ کو شفا عطا فرما دے۔ نسخہ آپ نوٹ فرما لیں، نسخہ بہت قیمتی ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، اور ہر گھر میں یہ ہونا چاہیے۔ معدے کا کوئی بھی مسئلہ ہو، بھوک نہ لگتی ہے، اس کے لیے تو یہ زبردست ہے۔ تاج ہے 10 گرام، دال چینی 10 گرام، بڑی الائچی کا جو دانہ ہے وہ آپ نے لینا ہے 10 گرام، اور سنگ دانہ مرغ یہ آپ نے 50 گرام لینا ہے۔ ساری چیزیں 10-10 گرام ہیں، سنگ دانہ مرغ جو ہے وہ 50 گرام ہے۔ تمام چیزوں کا صفوف بنا لینا ہے۔ صفوف بنانے کے بعد آپ نے 500 ملی گرام والا کیپسول جو ہے وہ لینا ہے، اور اس کو صبح، دوپہر، شام آپ نے پانی کے ساتھ لینا ہے، کھانے کے 1 گھنٹے پہلے یا کھانے کے 1 گھنٹے بعد۔ تو یہ جو نسخہ ہے یہ مقوی معدہ ہے، معدے کو طاقت دیتا ہے۔ جن کی بھوک ختم ہو گئی ہے، کھانے کو دل نہیں کرتا، کھانا سامنے آتا ہے، بھوک ختم ہو جاتی ہے، کسی بیماری کی وجہ سے معدہ اپسٹ ہو گیا، تو اس کے لیے یہ بہت ہی زبردست اور مجرب نسخہ ہے، اور اس کا بنانا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ ایک کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ جب اس دوائی سے آپ کو شفا ہو جائے نا، تو پھر اگلی جو باقی دعائیں کو بچے گی، اگر کھانی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کھانی تو پھر اس کو صدقہ کر دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس مرض میں بھی افاقہ فرمائے گا، دعا میں اور دعا میں دونوں آپ کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے گا، کہ دونوں میں شفا عطا فرما دے گا۔ دعا مانگیں گے وہ بھی قبول ہوگی، دعا کریں گے اللہ اس سے بھی شفا عطا فرما دے گا۔ تو ایسی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے آپ اللہ کی راہ میں صدقہ ضرور کریں۔ صدقہ ہر بیماری کا، جان کا رد البلا ہے۔ اگر صدقہ اور ساتھ استغفار کریں اور نفل پڑھیں حاجت کے، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اگر آپ کی آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مزید اس میں آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور برکت عطا فرمائے۔ تو حاضرین محترم، یہ جو نسخہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ یہ نسخہ بنائیں، استعمال کریں، اپنے محلے، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے جاننے والوں میں، اپنے دوستوں میں، اور اپنے رشتہ داروں میں، اپنے بچوں کو، اپنے بڑوں کو، بزرگوں کو، والدین کو، آپ کی جو والد صاحب کے بھائی ہیں، آپ کی والدہ کے جو بہنیں بھائی ہیں، تمام کے لیے ایک نایاب اور بہت ہی زبردست نسخہ ہے۔ تو ان لوگوں کو بھی آپ ہدیہ کر سکتے ہیں، بشرطے کہ جب آپ کو شفا ہو تو آپ اس دوائی کو ہدیہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے اس ہدیے کو، صدقے کو صورت میں جو آپ لوگوں کا بھلا کریں گے، تو اللہ کریم آپ کو بہت زیادہ فضل و کرم عطا فرمائے گا۔ تو ہمیں اجازت دیجیے، اپنی دعاؤں میں ہمیں صرف یاد رکھنا ہے، آپ نے دعا کریں یا نہ کریں، یہ تو آپ کی مرضی ہے اور اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت طاقت عطا فرمائے۔ تو آپ ہماری دعا کریں، اگر ہمارے کسی نسخے سے آپ کو فائدہ ہو تو بھی آپ دعا کریں گے تو آپ کا بھلا ہوگا، نہیں کریں گے تب بھی آپ کا بھلا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس تو آپ لوگوں کے لیے دعائیں ہیں، اور جو بندہ کسی کو دعا دیتا ہے تو اللہ بڑا خوش ہوتا ہے۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ میرے ہر ایک نسخے سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو، زیادہ سے زیادہ انہیں نفع ہو،
جب کوئی بیمار اچھا ہوتا ہے نا تو پھر انسان کو خوشی ہوتی ہے بہت زیادہ، اللہ کا بھی شکر ادا کرتا ہے، لیکن پھر اللہ اس بندے کو دیکھتا ہے جس نے یہ نسخہ بتایا ہے اور جس نیت سے بتایا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نیت میں بھی اور اس کے نسخے میں بھی اور اس کے بتانے میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔